الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، گھر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اپنی چھت جہاں بیٹی بہنوں کی عزت محفوظ ہو، یہ گھر اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ زندگی کے اس سفر میں گھر بہترین جائے پناہ ہے۔ زندگی کے اس سفر میں گھر بہترین جائے پناہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عقبہ ابن عامر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا یا رسول اللہ من نجا، فتنے کے اس اندھیرے دنیا میں نجات کی کیا شکل ہے؟ آپ نے فرمایا املک لسانک، زبان روک لو، وریا صحابی تو اپنے گھر میں پناہ لے لو، تجھے تیرا گھر کافی ہو جائے۔ وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پہ روتے رہو، نجات پا لو گے۔ تو گھر زندگی کے سفر میں بہترین جائے پناہ ہے، جہاں عزتیں، آبرو، ایمان بچا کرتا تھا۔ سارے معاشرے کی پہلی اکائی ہے، پہلی اینٹ ہے۔ معاشرے کی عمارت تب ٹھیک بنتی ہے جب گھر کی یہ اکائی ٹھیک ہو۔ اگر پہلی اینٹ ہی جگہ سے ہل گئی تو معاشرہ کی عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی، اس میں ٹیڑھ رہے گا۔ تو پہلی اکائی گھر سے، پہلا پتھر معاشرے کا گھر سے۔ گھر کی زندگی، گھر دیواروں کا نام نہیں ہے، ٹائل اور پتھروں کا نام گھر نہیں ہے، جہیز کے سامانوں کا نام گھر نہیں ہے، مادیت سے بھرے بکس اور بیگوں کا نام گھر نہیں ہے۔ گھر تو وہ گھر ہے جہاں گھر والوں کے دل اکٹھے ہوں۔ اگر یہ دل اکٹھے اور محبت والے ہیں تو جھونپڑی کا گھر بھی گھر ہے، اور اگر دل اکٹھے نہیں تو یہ محلات بھی ویرانے ہیں، اجڑے ہوئے ہیں۔ گھر تو وہ گھر ہے جہاں دلوں میں محبت ہے، جہاں دل جڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہ ایک وقت کے کھانے پر بھی گزارا کر لے گی، اور یہ بھوکا بھی سو جائے گا جہاں دل جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھوکا بھی سو جائے گا اور وہ ایک وقت کے کھانے پر بھی گزارا کر لے گی۔ وہ ایک جوڑے پر بھی اکتفا کر لے گی، اور یہ روکھا سوکھا کھا کر بھی دن گزار لے گا۔ گھر جہاں دل ایک ہے وہ گھر ہے، وہ گھر ہے۔ اور جہاں دل ایک کوئی نہیں وہ تو ویرانے ہیں، وہ تو اجڑے ہوئی ہیں، وہ تو کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ جہاں وحشت ہے، جہاں خوف ہے، جہاں تنگی ہے، جہاں پریشانی ہے، وہ گھر تھوڑی ہے۔
گھروں کا رنگ بدل گیا. دھوکہ سمجھا دنیا نے کہ سامانوں سے گھر بنا کرتے ہیں، کوٹھیوں اچھے ٹائل سے اور اچھے قالینوں سے گھر بنتے ہیں. اگر انہیں گھر کہتے تو پھر گھر میں جی کیوں اگتا جاتا ہے؟ یہاں سے کیوں بھاگنا چاہتے ہیں؟ یہاں سے کیوں دور رہنا چاہتے ہیں؟ کیوں وحشت ہوتی ہے؟ کیوں اس گھر میں کانٹے چبھتے ہیں؟ کیوں وہاں زندگی کا دماغ ہر وقت گرم رہتا ہے؟ یہ کون سا گھر ہے؟ اگر گھر قالینوں کا نام ہوتا، پتھروں کا نام ہوتا، ٹائلوں کا نام ہوتا، خوبصورت چھتوں کا نام ہوتا، سامانوں کی مقدار میں اضافے کا نام ہوتا، لمبے چوڑے جہیزوں کا نام ہوتا، اعلیٰ قسم کے فرنیچر کا نام ہوتا، تو پھر وہاں وحشت کیوں ہوتی؟ وہاں تکلیف کے کانٹے کیوں ہوتے؟ وہاں دل کیوں زخمی ہوتے؟ وہاں کلیجہ کیوں چور چور ہوتا؟ وہاں اندر ہی اندر ہڈیاں کیوں گھلتی؟ باہر کا غم آدمی کو بوڑھا نہیں کرتا، گھر کا غم جلدی بوڑھا کرتا ہے. باہر کا غم برداشت ہو جاتا ہے، گھروں کے غم برداشت نہیں ہوتے، اندر ہی اندر ہڈیاں گھلتی رہتی ہیں، گھلتی رہتی ہیں. اور یہ ایسا غم ہے، ایسا ناسور ہے زندگی کا، ایسا ناسور ہے زندگی کا کہ نہ بتا سکتے ہیں اور نہ کاٹ سکتے ہیں. چھٹی انگلی ہوتی ہے نا، نہ رکھ سکتے ہیں نہ کاٹ سکتے ہیں. یہ گھروں کا غم ایسا ہے، نہ کسی کو بتا سکتے ہیں نہ برداشت بھی نہیں ہو رہا، اندر ہی اندر گھل رہا ہے، گھل رہا ہے، اندر ہی اندر ختم ہو رہا. کیا مرد اور کیا عورت، اندر ہی اندر ختم ہو رہا. تو گھر ایک بڑی نعمت تھی جو جائے امن تھی، جائے محبت تھی، اس سفر کی جائے پناہ تھی، جائے پناہ تھی. غموں سے بھرا اس کا دماغ باہر سے آتا، بیوی کی میٹھے بولوں سے اس کی ساری غم دور ہو جایا کرتے تھے. تھکی مندی عورت وہ اپنی محبت شوہر کے چہرے پہ محبت بھرے نظریں ڈالتی، اس کی سارے دن بھر کی تھکاوٹیں دور ہو جایا کرتی تھی. گھر تھا، گھر وہ گھر تھا. روکھا سو کر بھی مزہ آیا کرتا تھا. ہاں، ایک کپڑے پہ گزارا اور پیمن لگے کپڑوں پر بھی مزہ آیا کرتا زندگی کا. گھر تھا نا، گھر تھا. گھر کی روح ہے سکون، گھر کی روح ہے سکون، گھر کی روح ہے محبت، گھر کی روح ہے چین. اگر یہ گھر میں کوئی نہیں تو وہ گھر نہیں ہے، وہ ویرانہ ہے، وہ ویرانہ ہے. ویرانوں سے خوف آیا کرتا ہے، ویرانوں سے وحشت ہوا کرتی ہے، ویرانوں میں کانٹے ہوا کرتے ہیں، ویرانوں میں آدمی زخمی ہوا کرتے ہیں، ویرانوں میں آدمی کو تکلیفیں ستایا کرتی ہیں. گھر ویرانے بن چکے ہیں جہاں دل زخمی ہو رہے، کلیجے زخمی ہو رہے، اندر ہنڈیاں ختم ہو رہی ہیں، گھلتا چلا جا رہا. گھر، قسم خدا کی یہ کہانیاں مسلمان گھروں کی نہیں تھی، مسلمان گھروں کی یہ کہانیاں نہیں تھی. ان کے دل تو اتنے بڑے تھے، اتنے بڑے تھے کہ پورا مدینہ کی بستی ایک گھر لگتا تھا جہاں ہر طرف ہی محبت ہی تھی، جہاں ہر طرف ہی سکون تھا. انہوں نے پورے مدینہ کو ایک گھر بنا لیا تھا. کوئی حبشہ سے آیا وہ بھی اندر آ گیا، کوئی روم سے آیا وہ بھی اندر آ گیا، کوئی فارس سے آیا وہ بھی اندر آ گیا، کوئی کسی قبیلے سے آیا وہ بھی اندر آ گیا، کوئی کسی زبان کا آیا وہ بھی اندر آ گیا. یوں لگتا ہے یہ سارے ایک گھر کے لوگ ہیں، ایسا پیار تھا. صلح حدیبیہ ہوئی اور معاہدہ یہ ہوا کہ مکہ والے اب مدینہ بھی آ سکتے ہیں، مکہ والے اب مدینہ بھی آ سکتے ہیں. تو مکہ کا کافر مدینہ آیا تو دیکھتا ہی رہ گیا، سوچتا ہی رہ گیا، دیکھتا ہی رہ گیا، سوچتا ہی رہ گیا. یہ وہ لوگ ہیں جہاں جنگیں چھڑتی تو سینکڑوں کے لاشوں کے ڈھیر لگ جایا کرتے تھے. اونٹ کے آگے نکلنے پر، گھوڑے کے پہلے پانی پی لینے پر
یہ وہی لوگ تھے جو اولادوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں۔ لیکن میرے نبی نے انہیں گھر سجانا بتایا، اور انہوں نے گھر ایسا بنایا کہ پوری فضا ہی گھر کا منظر پیش کر رہی تھی۔ گھر کچے تھے، وہ چھتوں پہ کھجوروں کے تنے تھے، دروازوں پہ ٹاٹ تھے، دیواریں کچے پتھروں کی تھی، زمین پہ فرش کوئی نہیں تھا، ریت تھی، بسترے کوئی نہیں تھے، خالی تھی کھال اس کے بسترے تھے، سرانا کوئی نہیں ڈالا وہ رکھا ہوا تھا، کبھی سر رکھ کے سو جاتے اور کبھی کھجوروں کے پتے رکھ بنا اکٹھا کر کے اس پہ سر رکھ کے میٹھی نیند سو جایا کرتے تھے۔ لیکن واقعی وہ جائے پناہ گھر تھے۔ بیوی شوہر کی تھی، شوہر بیوی کا تھا، اولاد ماں باپ کی تھی، اس گھر کے لوگ ایک تھے، ایک محبتیں تھی۔ اور آج عجیب منظر ہے چار دیواری کا، گھر نہیں کر، چار دیواری کا عجیب منظر ہے، سب کچھ ہے، نہ بیوی میں وفاداری رہی، نہ شوہر کے دل کے اندر وہ دل رہا جس پہ اپنی بیوی پہ رحم کھائے، اس کے دل میں خیر خائی آئے، نہ اولادوں کے اندر ماں باپ کی عظمت اور احترام رہی۔ اور اگر مخلوط زندگی ہے، ساس بھی رہ رہی ہے، پھر تو مصیبت ہے، ایک مستقل میدان جنگ بن چکے ہیں چار دیواریاں۔ نمازی بھی یہی کر رہا، حاجی بھی یہی کر رہا، روزے دار بھی یہی کر رہا، اس کے چار دیواری کے اندر بھی منظر یہی ہے۔ دینداری کے خانے بنا دیے کہ مسجد میں دینداری، گھر میں دینداری کوئی نہیں، مسجد میں دینداری، بازار میں دینداری کوئی نہیں، مسجد میں دینداری، فیکٹری دفتر میں دینداری کوئی نہیں، مسجد تک دیندار ہے، شادیوں میں دیندار کوئی نہیں ہے، یہ مصلی پہ دیندار ہے، مصلی پہ دیندار ہے، اور رسم و رواج میں اس کی دینداری ختم، شادیوں میں اس کی دینداری ختم، لین دین میں اس کی دینداری ختم۔ کیا مسلمان نے اللہ کے دین سے مذاق بنا رکھا؟ کون سا دیندار ہے؟ مصلی پہ بھی بیٹھ رہی، یہ نمازیں بھی پڑھ رہا، اس نے دین کو بھی تقسیم کر رکھا ہے، مسجد کا دیندار ہے، بازار کا کوئی نہیں، شادی کا کوئی نہیں۔ گھر اللہ کی بڑی نعمت تھی، یہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ کی نعمت تھی، جائے پناہ تھی، اس سفر کی بہترین محفوظ جگہ گھر تھا، لیکن تماشا بنا دیا گھروں کو بھی۔ قرآن گھر کی زندگی کے منظر ذکر کر رہا ہے، ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ۔ دو بڑے کردار ہیں نا گھر کے، میاں اور بیوی کا، میاں بیوی کا بڑا کردار ہے۔ ازواجا لتسکنوا الیہا، یہ دونوں پہیے ہیں زندگی کی گاڑی کے، اس گھر کی زندگی کے بنیادی پہیے ہیں۔ ازواجا لتسکنوا الیہا، سکون وہ اس سے، یہ اس سے۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، جوانی ہے تو محبت نے ان کے سارے عیبوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں، پھر عیب نہیں لگتا۔ محبت جو ہے، جب محبت موٹی ہوتی ہے عیب پتلے ہوا کرتے ہیں، اور جب محبتیں پتلیاں ہوتی ہیں عیب موٹے ہوا کرتے ہیں، پھر دوربین سے نہیں دیکھا جاتا، خوردبین سے دیکھا جاتا ہے۔ محبت جو نہیں رہی، وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، محبت یہ تھی نا گھروں میں، تو روکھی بھی زندگی مزیدار تھی، تھوڑے پر بھی قناعت ہو جایا کرتی تھی۔ ایک عورت کو چاہیے کیا؟ اپنے شوہر کی محبت چاہیے۔ ایک غیرت مند مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی محبت چاہیے۔ یہ گھر میں مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اور اگر یہی نہیں، اسے سب کچھ کھلاتے رہیں، ایک باحیا عورت کو کہاں سکون آتا ہے؟ ایک غیرت مند مرد کہاں برداشت کرتا ہے؟ تو سکون، ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ۔ جب جوانی کا موسم ہے ان کا، تو محبت کے پیرائے میں رات دن گزر رہے ہیں، محبت کے پیرائے میں رات دن گزر رہے ہیں، اور جب ان کے رخ اور یہ بڑھاپے کے دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں
تو پھر گھر ویرانے نہیں بنتے، اجڑتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کا رخ نہیں پھرتا، بے وفائی نہیں کرتے. مسلمان ہیں بے وفائی نہیں کرتے. بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم. اور گھروں کا یہ چار دیواری کا ظلم ایسا ہے کہ بس اوقات اللہ کا عرش کام جاتا ہے. گھروں کو توڑنا، کسی بچے کی زندگی برباد کرنا، کسی نوجوان کے زندگی گھر کو اجاڑ دینا، کسی کی بیٹی پہ گھروں پہ ظلم کرنا. اللہ کا ڈر نکل گیا ہے، اللہ کا ڈر نکل گیا ہے. تو بڑھاپے کے دہلیز پہ گئے تو محبت اب شفقت کا درجہ لے لیتی ہے. اب وہ بوڑھی اس بوڑھے پہ شفقت، یہ بوڑھا اس بوڑھے پہ شفقت. تو پوری زندگی گھر کی محبت اور شفقت کے خوبصورت پیرائے میں گزرتی ہے. محبت کے خوبصورت منظر وہاں، شفقت کا خوبصورت منظر وہاں، اس سے زندگی گزرا کرتے تھے. میں سچ کہہ رہا ہوں، باہر کے حالات کی وجہ سے آدمی ڈپریشن میں، ٹینشن میں کم جاتا ہے، اس کے جسم پہ بیماریاں کم لگتی ہیں. گھر کی حالات جب خراب ہو جائیں تو ہر آدمی بیمار بنتا ہے. نہ رات کو سکون، نہ صبح سکون، نہ دن سکون. جسمانی بیماریوں کے آج جو ایک عذاب ہے، گھر کی زندگی کوئی نہیں رہی، گھر کی زندگی کوئی نہیں رہی. اور بدقسمتی ہے، ہم جن لوگوں کو دیکھ کر آج زندگی گزار رہے ہیں، ان کے یہاں تو گھر کی زندگی کا تصور ہی ختم ہے. ان کے یہاں تو گھر کی زندگی کا تصور ہی کوئی نہیں. کیا بیوی اور کیا شوہر، کیا بیٹا اور کیا باپ، کیا بیٹی اور کیا ماں، اس معاشرے کا یہ حصہ ختم. اور ہم انہیں نمونہ بنا کر، انہیں سامنے رکھ کر زندگی کے انداز اختیار کر رہے. جب ان کی وہ گندگیاں آئیں تو گندگیوں کے ساتھ یہ چیزیں بھی آئیں. بیٹا نہیں رہا، ماں نہیں رہی، بیوی نہیں رہی، شوہر نہیں رہا. عجیب تماشا ہے گھروں کا. زندگی گھر کی اگر یہ سکون سی ہے تو آدمی کو جسمانی بیماریاں بہت کم لگتی تھی. آج میرا معاشرہ 80% وہ ہے بیمار جسے پہلے نفسیاتی اور ذہنی بیماریاں لگتی ہیں، پھر جا کے وہ جسمانی مریض بنتا ہے. ذہنی بیمار، نفسیاتی مریض، غموں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، دکھوں کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے، یہ ذہنی نفسیاتی مریض. پھر اس کا جسم پہ اس کا اثر پڑتا ہے. کبھی ٹانگ میں درد، تو کبھی کمر میں درد، اور کبھی سینے میں درد، اور کبھی ایک کندھے پہ درد. یہ کیا ہے؟ یہ اعصاب کا کھنچنا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اعصاب کا کھنچنا کیوں ہے؟ اس کے گھر کو سکون نہیں ہے، اس کی زندگی میں سکون کوئی نہیں ہے، اس کے دماغ کو چین نہیں مل رہا. یہ ساری بیماری، ہر سر میں درد، یہ ہر دوسرا آدمی اس بیماری میں مبتلا ہے. سکون کوئی نہیں اس کی زندگی میں. اور گھر جائے امن تھا، جائے سکون تھا. سبحان اللہ. کبھی شوہر پریشان حال ہوتا، عورت تسلی دیا کرتی تھی، اور کبھی عورت پریشان ہوتی، مرد تسلی دیا کرتا تھا. محبت کے بول جب محبوب کہہ دے بڑا مزہ آتا. محبت کے بول محبوب کہہ دے، ہاں محبت کے بول محبوب کہہ دے، جس سے محبت ہے وہ کہہ دے. سبحان اللہ. سارے دکھ دھل جاتے ہیں، سارے درد ختم ہو جاتے ہیں. یہ تھا مسلمانوں کے گھروں کا ماحول. گھروں کی زندگی یہ ہوا کرتی تھی. تو گھر کی زندگی میرے عزیزو، گھر کی زندگی سارے معاشرے کی بنیاد ہے. اور اس کے دو پہیے، میاں اور بیوی کی زندگی. میاں بیوی کی زندگی اگر انہوں کے دلوں کے آپس میں محبت ہے، بس اوقات تیسرا آدمی ان کی زندگی خراب کرتا ہے. تیسرا آدمی. تو اگر ان کی محبتیں سچی ہیں تو اس محبت کی برکت سے وہ تیسرا فتنہ وہیں دب ہو جاتا ہے. شوہر عقل سے کام لیتا ہے، بیوی عقل سے سمجھداری سے کام لیتی ہے، گھر بنتا رہتا ہے، سکون نہیں برباد ہوتا. لیکن جب یہیں محبتیں پتلی ہو جائیں پھر تیسرے کا وار کامیاب ہو جاتا ہے.
پھر تیسرے کا فتنہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آج گھروں کی زندگیوں میں ایک جیسے ایک ہے نا کہ ہر طرف ایک انتشار، فساد، اور سچ کہہ رہا ہوں جن گھروں میں دل ٹوٹتے ہیں اللہ وہاں رحمت کی چادریں ہٹا لیا کرتا ہے، وہاں رزق کی خوشحالی کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں، بلکہ ٹوٹے دل جس گھر میں ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے ان کی مبارک گھڑیوں میں دعائیں بھی نہ اٹھانا، رک جاؤ جب تک کہ اپنے دل صاف نہ کر لیں۔ اور ہم اسے گناہی نہیں سمجھتے، ہمارے معاشرے میں یہ گناہی کوئی نہیں۔ کیوں نبی نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واعطِ من حرمک، جو توڑا تو جوڑ لے، جو زیادتی کرا تو معاف کر دے، جو تیرا خیال نہیں کر رہا تو اس کا خیال کر لے۔ جب بھی آدمی کوئی دین کی بات سنتا ہے نا تو کہتے ہیں ہاں میری ساس بھی ایسی ہے، سنتا میری بہو بھی ایسی ہے، میرا باپ بھی ایسا ہی ہے، میری اولاد بھی ایسی ہے۔ یہ احساس کسی کو نہیں ہوتا کہ میں کیسا ہوں، کان سے سنتا ہے اور اس کی نظریں دوسروں پہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ توفیق ہی نہیں ہوتی کہ ہو سکتا ہے میں ہی ہوں، ہو سکتا ہے میں ہی ہوں۔ ایسا اندھا پن ہے کہ اپنی غلطیاں کمزوریاں نظر ہی کوئی نہیں آتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اندھا پن بھی ایک اللہ کی طرف سے تھپڑ ہے، عذاب ہے کہ آدمی کو اپنے عیب ہی نظر نہ آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اظہر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الارحام فلعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم، جب معلومات کی فراوانی ہو عمل کوئی نہ ہو، معلومات کی فراوانی ہو عمل کوئی نہ ہو، زبانوں سے محبت کا اظہار ہو، دلوں میں نفرت ہو، رشتے خاندان افراد کے دل تعلق توڑا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ اس معاشرے کو اپنی رحمت سے محروم کر دے گا۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، انہیں اندھا بہرا کر دے گا۔ اندھا بہرا ایسا نہیں کہ کان چلے جائیں، آنکھیں چلے جائیں گی، کان چلے جائیں گے، نہ کان سماعت بھی ہوگی، بینائی بھی ہوگی، لیکن اسے اپنی کمزوریاں ہی نظر کوئی نہیں ہوگی، اپنی غلطی نظر کوئی نہیں آئے گی، یہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اندھا بہرا پن ہے۔ تو کوئی بات سنتے بھی ہیں تو بجائے اس کے کہ میں اپنا محاسبہ کروں، میری آنکھیں دوسروں پر اٹھتی ہیں، دوسروں پر اٹھتی ہیں، پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ تو میرے عزیزو، گھروں کی زندگیاں ایمان کی حفاظت کی جگہ تھی، جہاں ایمان بچا کرتے تھے، جہاں ایمان بچا کرتے تھے، اور وہیں دل کھٹے ہوتے ہیں، دل ٹوٹتے ہیں تو وہیں ایمان خراب ہو رہا ہے۔ آج وہیں ایمان خراب ہو رہا ہے، کتنا فرق ہے۔ میرا نبی فرما رہا ہے وَلْيَسَعْ بَيْتُكَ، جا اپنے گھر میں پناہ لے لے، تیرا ایمان بچ جائے گا۔ اور میرے گھروں ہی کے اندر اب غیبتوں کا ایک طوفان ہے، مورتیوں اور تصویروں کا ایک طوفان ہے، نفرتوں کا ایک طوفان ہے۔ تو گھر کی زندگی سارے معاشرے کی جان ہے، اگر گھر کی زندگیاں ٹھیک نہیں معاشرہ نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ جب یہ میاں بیوی ان کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں تو بہت منفی اثرات پڑتے ہیں اولاد پر، پھر کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے، وہ اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، اولاد اسی سے برباد ہو جاتی ہے، اس کی تربیت پہ نظر کوئی نہیں رہتی، اور پھر وہی معاشرے کا حصہ بنتی ہے۔ بچپن ہی سے ان کی صلاحیتوں پر موت طاری ہو جاتی ہے، احساس کمتری، احساس کمتری۔ وہ روز تماشا دیکھتے ہیں نا ماں باپ کا، وہ گھر میں روز جھگڑے دیکھتے ہیں، ان کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو گھر کا سکون یہ گھر ہے، جس گھر میں سکون ہے وہ گھر ہے، جس گھر میں محبتیں ہیں، دل جڑے ہیں، وہ گھر ہے، ورنہ چار دیواری ہے اور اس میں کانٹے اگے ہوئے ہیں۔ ہاں وہ تندور ہے جس میں
آگ کے انگارے پڑے ہیں، جہاں وحشت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ڈرتا ہے کہ گھر جاؤں نہ جاؤں، کیا ہوگا پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اماں فرمایا کرتی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر کے حالات سے دو چار مشقتیں اٹھا کر، تکلیفیں اٹھا کر مشرکین کے جب آتے تو دروازے کا کیواڑ کھولتی، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ باہر کے غم باہر، گھر تو محبتوں کی جگہ ہے۔ اور فرمایا کبھی کبھی مجھے دور سے، میں آپ دروازے پہ کھڑے ہوتے اور میں پانی پی رہی ہوتی تو مجھ سے کہتے حمیرہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، جہاں تم نے لب لگائے ہیں نشان لگا لو، ہم بھی وہی لب لگا کے پانی پئیں گے۔ یہ محبت کا اظہار میرے نبی نے کہا۔ میرے نبی کی زندگی کتنی مصروف ہوگی، لیکن ایک مرتبہ جنگل میں لے گئے اپنے رفیقہ حیات کو، دوڑ لگائی تو عائشہ پیچھے رہ گئی، حضور آگے نکل گئے۔ پھر ایک وقت پھر تشریف لے گئے اس کی دل جوئی کے لیے، عائشہ آگے نکل گئی، حضور نے فرمایا برابر ہو گئے، ایک ہم جیتے ایک تم جیتے۔ ہاں جب گھروں میں یہ محبتوں کا ماحول ہوتا ہے تو آدمی باہر کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور آج جس قدر ضرورت ہے اس کی کہ گھروں میں محبتوں کا ماحول ہو، اس لیے کہ ہر طرف باہر جال لگی ہوئی ہیں مسلمانوں کی عزتوں کو لوٹنے کے۔ جہاں گھروں کے اندر دل ٹوٹنے لگتے ہیں، ایسا مرد بھی ایسی عورت بھی باہر شکار ہو جاتی ہے۔ فتنے ہیں، دفتروں میں فتنے ہیں، فیکٹریوں میں فتنے ہیں، بازاروں میں فتنے ہیں، اور رہی سے کسر انٹرنیٹ نے گھروں میں پوری کر دی۔ جب ان کے آپس میں دل ٹوٹے تو وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کسی جال کا شکار ہو گئی، یہ کسی دفتر میں جا کر کسی جال کا شکار ہو گیا، یہ کسی بازار میں جا کر کہیں شکار ہو گیا، یہ کسی فیکٹری میں جا کے شکار ہو گیا، اس لیے کہ دل تو پہلے ٹوٹے ہوئے تھے، باہر جال میں پھنسنا آسان ہو گیا۔ دیکھتے نہیں 20-30 سال کے ہنستے بستے گھر کیسے اجڑ رہے ہیں، ہنستے بستے گھر اجڑ رہے ہیں، کیسے جال لگائے ہیں دشمن نے، شیطان کے کرندوں نے جال لگی ہوئی ہر طرف، برائی قدموں میں آ رہی ہے۔ اگر محبتوں کے گھروں کے احوال خوشگوار نہیں ہوں گے یہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس بے حیا عورت کے دو میٹھے بول دفتر میں یا فیکٹری میں اس کے گھر کی دیوار گرا دیں گے، اس کے آپس کے تعلقات میں ایک دیوار کھڑی کر دیں گے، اس کے دو میٹھے بول۔ آج تو اور فتنے ہیں، اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ گھروں کا ماحول خوشگوار بنایا جائے، محبتوں کو رواج دیں گھروں۔ جس قدر گھروں میں محبتیں زیادہ ہوں گی، جس قدر باہر کے فتنوں سے محفوظ ہوگا، ورنہ خطرہ ہے وہ بھی شکار ہو جائے گی، یہ بھی شکار ہو جائے گا، گھر نہیں بنے گے پھر۔ اور پھر ایسی حرکتیں ہوں گی، ذلت الگ، رسوائی الگ، ایمان الگ گیا، گھر الگ اجڑ گیا۔ اس لیے میرے نبی نے اس کا بڑا اہتمام کرایا کہ گھروں کے اندر محبتوں کا ماحول رکھو۔ مرد سے کہا وعاشروہن بالمعروف، اللہ سفارش کر رہا ہے اس عورت کی، وعاشروہن بالمعروف، اس کے ساتھ اچھا رہن سہن رکھنا، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، ہاں اس کا سلوک کرنا۔ اور عورت سے کہا اگر تو جنت چاہتی ہے تو شوہر کی اطاعت، تو گھروں کے اندر محبتوں کو فروغ دیا جائے۔ اب یہ محبتیں گھروں میں رہیں اور گھر آباد رہے۔ چند چیزیں عرض کرتا ہوں، چند چیزیں، 4 چیزوں کو تو اپنے گھروں کو پاک قریب ہی نہ آنے دیں۔ 4 چیزیں۔ پہلی چیز بڑائی، میں اگر مصیبت یہ بہو میں آ جائے یا ساس خدائی کا دعویٰ کرنے لگ جائے کہ میرے حکم کے بغیر ہوا کیسے، یہ بھی خدائی کا دعویٰ ہے کہ میرے بغیر کیسے ہوا۔ تو یہ جو بڑائی ہے نا، بڑائی اگر گھر میں آ گئی تو گھر کا سکون اٹھ جائے گا۔ اسی بڑائی کی نحوست سے غیبت بھی ہوتی ہے اور ظلم بھی ہوتا ہے گھروں میں۔
جو آدمی بڑا سمجھتا ہے وہ دوسروں کی عزت نفس مجروح کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، بڑائی ہی اندر. اور یہ بڑائی شیطانی گناہ ہے، شیطانی گناہ، شیطانی گناہ. شیطان کیوں مردود ہوا؟ اس کے اندر تکبر تھا، تکبر، تبھی اس کے اندر حسد بھی آیا. تو ایک تو اس بڑائی کو اپنے گھروں میں نہ آنے دیں. کبر، کبر، اسی سے غیبت بھی پیدا ہوتی ہے، اسی سے گھروں میں ظلم بھی ہوتا ہے. عزت نفس مجروح کر دی، کسی کو ذلیل کر دیا، کسی کو تانے دیے، کسی کو رسوا کر دیا. یہ اندر بڑائی ہے، بڑائی. میں ایک تو اپنے گھروں کو اس سے محفوظ رکھیں. دوسری چیز غصہ، غصہ، غصہ. کبھی ایسا نہیں ہوا غصے میں کیے ہوئے فیصلے پر آدمی ندامت اور شرمندگی نہ اٹھائے. ہمیشہ آدمی شرمندہ ہوتا ہے غصے سے. ایک کبر نہ ہو، بڑائی نہ ہو، دوسرا غصہ نہ ہو. غصہ اگر تربیت کرنی بھی ہے بچوں کی، کوئی بات کہنی بھی ہے تو غصے کے وقت نہ کہیں، اس لیے کہ آدمی کنٹرول میں نہیں ہوتا. بعد میں کسی موقع پہ مصنوعی ترتیب غصہ بنا کے پھر بات کہیں. بچوں سے کہیں، بیوی سے کہیں، شوہر سے کہیں، مصنوعی انداز سے. اگر غصے کی حالت میں کہہ دیا فیصلہ غلط ہوگا. بڑائی نہیں، غصہ کرو. تیسری چیز عورت کا تعلق کسی غیر مرد سے یا مرد کا تعلق کسی غیر عورت سے نہ ہو. اگر یہ ہوگا تو گھر کا سکون برباد ہو جائے گا. ہاں، اور اس کے مواقع آج بہت ہیں. انٹرنیٹ بھی ہے، مخلوط محفلیں بھی ہیں، دوستیاں بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں. اور بدقسمتی سے اسکول کالج کے ماحول سے اگر یہ بچی داغ لگا کے آ گئی، یا وہ نوجوان ہی اسکول کالج کے ماحول سے گندا داغ لگا کے شادی کرنے لگا، تو وہ پرانا داغ اسے ستاتا رہتا ہے، گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے. وہ پرانا داغ جو اس کے دل پہ لگا تعلیم کے زمانے میں، وہ اسے ستاتا رہتا ہے. یہ لڑکی پھر شوہر کی نہیں بنتی، یا وہ شوہر اپنی بیوی کا نہیں بنتا. پرانا داغ اگر اسے نہیں دھویا تو یہ گھر نہیں بنے گا. اور اب تو اگر داغ نہیں بھی لگایا تو شادی کے بعد بھی ایسے بہت سارے مواقع، آزادانہ گفتگو، آزادانہ ہنسی مذاق، آزادانہ محفلیں، آزادانہ مخلوط سلسلے. ہاں، بلکہ اب تو غیرت ایسی بیٹی کہ خود مرد ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں. ایسی غیرت بیٹی کہ خود مرد ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں. تو اگر یہ مصیبت ہوگی تب بھی گھر نہیں بنے گا. بڑائی نہ ہو، غصہ نہ ہو، اور یہ نہ محرم سے تعلق، نہ مرد کے ہوں نہ عورت کے ہوں. اگر یہ ہوا تب بھی گھر نہیں بنے گے. اور آخری چیز، اپنے گھروں کو لقمہ حرام سے بچا کے رکھنا. اپنے گھر کو لقمہ حرام سے بچا کے رکھنا. یہ زہر ہے، زہر ہے. اس سے بچا کے رکھنا. مائیں گھر کی بڑی سمجھدار ہوا کرتی تھی، بہنیں بیٹیاں بڑی قدردان ہوا کرتی تھی، اپنے گھر کے اقدار کی حفاظت کیا کرتی تھی. شوہروں سے، بیٹوں سے کہہ دیا کرتی تھی، ہم تھوڑا کھا لیں گے، ایک جوڑے پہ گزارا کر لیں گے، ہمیں غربت برداشت ہے لیکن لقمہ حرام برداشت نہیں ہے. اس لیے کہ یہ آ گیا تو مجھے پتا ہے میرا بیٹا میرا نہیں رہے گا، مجھے پتا ہے میری بیٹی میری نہیں رہے گی، یہ مجھے پتا ہے کہ پھر میاں بیوی کے اندر اعتماد نہیں رہے گا. اس لیے میرے گھر میں لقمہ حرام نہ لانا. تو ان 4 چیزوں سے اپنے گھروں کو بچائیں: بڑائی سے، غصے سے، ہاں، اور مخلوط تعلقات سے، اور آخری چیز لقمہ حرام سے. اس کی برکت سے ساری گندگیاں نکل جائیں گی. اور 3 چیزوں کا اہتمام کریں. 3 چیزیں. ایک، میرے عزیزو، گھر میں کوئی شخص بے نمازی نہ رہے. گھر میں کوئی شخص بے نمازی نہ رہے. دوسرا، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں. گھر میں قرآن کی تلاوت کا قبرستان نہ بننے دیں. اپنے گھروں کو تلاوت کیا کریں. تلاوت مرد بھی کرے، عورت بھی کرے. نہیں کہہ رہا سپارہ پڑھ لے، نہیں کہہ رہا آدھا سپارہ، ایک رکوع ہی پڑھ لیا کرے. کچھ نہ کچھ تلاوت تو اس گھر کے اندر ضرور ہو، آواز اٹھا کر.
زبان اندر ہی اندر نہیں، اتنی آواز کہ آواز کانوں تک پہنچے بآواز، تاکہ وہاں اللہ کے فرشتے سننے کے لیے آ جائیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے اور بڑے مزے لے لے کے کر رہے، قریب ہی سواری بندھی ہوئی ہے، آواز بلند کرتے ہیں تو سواری بدکنے لگتی ہے، آواز ایسا کرتے ہیں سواری پرسکون ہو جاتی ہے، پھر مزے لے کر پھر زور سے پڑھتے ہیں، پھر بدکنے لگتی ہے، پھر ایسا پڑھتے ہیں کہ لگام نہ ٹوٹ جائے۔ اسی حال میں 2 رکعتیں مکمل کی تو یوں آسمان کی طرف دیکھا تو ایک چھتری نما چیز اوپر چلی جا رہی ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے کمکمے لگے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے کمکمے۔ صبح حضور علیہ السلام کی خدمت میں مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ آج عجیب منظر دیکھا ہے، نماز پڑھ رہا تھا، تلاوت میں مزہ آ رہا تھا، تلاوت میں مزہ آ رہا تھا، میری سواری بدکنا شروع ہو جاتی، پھر آہستہ کرتا پرسکون ہو جاتی، 2 رکعتیں مکمل کی، آسمان کی طرف یہ منظر دیکھا، چھتری نما چیز جا رہی ہے، اس میں کمکمے چمکتے ہوئے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا اسید کیا ہی اچھا تھا، تو صبح تک ایسے ہی پڑھتا رہتا تو مدینہ والے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھتے اللہ کے فرشتے تیرے گھر میں تیرا قرآن سننے آئے تھے۔ اسید یہ کرتا رہتا نا، نجات مل جائے گی ان بندشوں سے، نجات مل جائے گی ان بے دین عاملوں سے، نجات مل جائے گی ان فضول وسوسوں سے، سب سے نجات مل جائے گی۔ لگائیں میرے گھر میں جب فرشتے کے ڈیرے، پھر مجال ہے کوئی بندش کرے؟ تو ہر شخص گھر کا ہر فرد نمازی ہو۔ کتنا اہتمام کرا میرے نبی نے، 7 سال کی عمر میں بچہ نمازی پڑھے، ہاں 9 سال کی عمر میں تنبیہ کر دو، ہاں تنبیہ کر کے اسے نماز پڑھاؤ، کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے اگر بلوغت کے بعد اس کی نماز رہ گئی تو سب اس کی نحوست کا شکار ہو جائیں گے، اس کی بڑی نحوست ہوگی۔ اس لیے کوئی بھی نمازی نہ رہے، تلاوت کا معمول بنا لے، اور 4 چیزوں سے میں نے کہا گھر کو دور رکھیں، 2 چیزیں یہ اور 1 چیز یہ کہ رات کو سونے سے پہلے جتنا تھوڑا بہت ہو سکے، چاہے 10 مرتبہ ہی کر لیں، 11 مرتبہ کر لیں، 21 مرتبہ کر لیں، استغفار کر لیا کریں۔ ویسے تو پورے معمولات کرنے چاہیے، لیکن میں نے کہا کم از کم کہ دن بھر میں جو میرے گھر میں کوتاہیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، اور یقیناً ہوتی ہیں، اللہ سے اس پر ندامت کر استغفار کر لیا جائے کہ اے اللہ کل نہیں ہوگا، تھوڑا سا بیٹھ کے اللہ سے ندامت کر استغفار کر لیں، تاکہ آج کا معاملہ آج نمٹ جائے، ہاں میرا گھر کے اندر کوئی فتنہ نہ آئے، آج کا معاملہ آج نمٹ جائے۔ 3 چیزیں، اور چوتھی چیز جو کرنے کی ہے، چوتھی چیز کرنے کی ہے، اپنا تعلق ایسا رکھیں کہ آپ کا کوئی مشیر ہو، کوئی مربی ہو جو دین کے روشنی میں آپ کی زندگی کے فیصلے آپ کو مشورہ دیا کرے، تعلق ہو، اصلاحی تعلق، تمہارا رہبر ہو، آزاد زندگی نہ ہو، تاکہ آپ کی زندگی کے فیصلوں میں علم کی روشنی ہو، آپ کی زندگی کے فیصلوں میں تقوی کی روشنی ہو، تاکہ آپ کی زندگی کے فیصلوں میں کسی اللہ والے کی دعائیں بھی ہوں، تو تعلق بھی ہو، تاکہ اپنی زندگی کے جب فیصلے کرنے لگیں تو مشورے کے ساتھ، اور مشورہ اسی سے جہاں علم کی روشنی بھی ٹھیک ہو، عمل کی روشنی بھی ٹھیک ہو۔ اس کی برکت سے میرے عزیزو قسم خدا کی کہتا ہوں کہ یہ گھر آپ کو جنت کا نمونہ بنے گا، پھر مزہ آئے گا زندگی، پھر مزہ آئے گا۔ تو یہ 4 چیزیں سے اپنے گھر کو بچائیں، اور ان 4 چیزوں کا اہتمام شروع کریں، ان 4 چیزوں کا اہتمام کریں، اس کی برکت سے پھر گھر بنے گا، پھر اس گھروں سے ایسی نسلیں وجود میں آئیں گی، سبحان اللہ، ایسی نسلیں جو ایک معاشرے کو نہیں لاکھوں انسانوں کی زندگی کا سنورنے کا ذریعہ بنے گی۔ گھر تھا نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی باپ کا انتقال ہو گیا،
ماں تھی ماں، اس نے گھر کا ماحول اپنے بیٹے کو ایسا دیا، ایسا ماحول دیا کہ امام بخاری کے پیچھے سارا اس کے گھر کی ماں کا کردار ہے سارا. ہاں، اور آج کروڑوں انسان اور نہ جانے قیامت تک کتنے لوگ اس نوجوان کے اس عالم کے علم و عمل سے نفع اٹھا رہے ہوں گے. گھر کی بنا ہوا بچہ، گھر کا بنا ہوا، اس لیے کہ گھر کا ماحول یہ اثر انداز سب سے زیادہ ہوتا ہے. گھر کا ماحول سب سے زیادہ اثر انداز. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے الانسان علی دین خلیلی، الانسان علی دین خلیلی فلینظر الی من یخالط. آدمی اپنے دوست کے نظریے پہ ہوتا ہے. اور دیکھو دوست بنانے سے پہلے سوچو کس کو دوست بنا رہے ہو، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ آدمی کی زیادہ صحبت گھر میں ہوتی ہے، بیوی کے ساتھ، بیوی کے شوہر کے ساتھ، بچوں کے ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کے اولاد کے ساتھ صحبت ہوتی ہے. اگر وہ صحبت ٹھیک ہے تو اس کا اثر سب پہ پڑے گا، اسی کے مطابق اس کی سوچ بنے گی، اس کی فکر بنے گی، اس کا ذہن بنے گا. اگر گھر کا ماحول ہی نہیں ٹھیک تو پھر اولاد کو سنبھالنا جہاں معاشرے کے اندر باہر گندے کہاں آسان ہو. تو گھر تو ہمارے اختیار میں ہے، اسے تو آج سے بنانے کی فکر کر لیں کہ ہم اپنے گھروں کا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ. اپنے گھروں کا ماحول بنائیں، اس سے پھر نسلیں بنتی ہیں، معاشرہ بنتا ہے. پھر ایک ایک بچہ الحمدللہ ملک اور ملت کا ایسا قیمتی اثاثہ بنتا ہے اور ماں باپ کے لیے عزتوں کا سامان بنتا ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کروڑوں انسانوں کے لوگوں کو اس سے ان کی زندگیوں سے فائدہ ہوا اور بہت آگے تک پہنچے ان کی برکت سے. تو کیا تھا اس کے پیچھے ایک ماں تھی، ماں نے پڑھایا سکھایا. اور میں اپنے پاکیزہ ماحول کے اندر جب بچوں کو گود میں لیا کرتی تھی نا، گود میں تو سینے سے دودھ بھی پلایا کرتی تھی اور زبان سے ان کی ایمانی تربیت بھی کیا کرتی تھی. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. یہ گھروں کا ماحول تھا. ان کے کانوں میں خیر کی باتیں، قرآن کی باتیں، نماز کا طریقہ. بچے خود بہت دیکھتے، باپ کس کے سامنے رات سجدہ ریز ہو رہا ہے، ماں کس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگ رہی ہے. یہ ان کے دل و دماغ میں ایمان اور اسلام کی زندگی اس گھر سے نقش ہو رہی ہے، نقش ہو رہی ہے. اب یہ دولت گھروں میں ملتی ہی کوئی نہیں، بلکہ بچہ ناچتا ہے تو ماں خوش ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ. وہ کسی اداکار کی سن کے گنگناتا ہے تو ماں فخر کرتی ہے، دیکھ میرا بچہ. اور پہلے مسلمان ماں لا الہ الا اللہ پڑھا کرتی تھی. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. کانوں پہ ہاتھ رکھے ان کلمات سے لوریاں دیا کرتی تھی کہ وہ جسمانی غذا بھی ماں کے سینے سے لیتا اور ایمانی غذا بھی ماں کے سینے سے لیا کرتا تھا. ایمانی غذا بھی اسے اپنے گھر کے ماحول سے ملتی. تو میرے عزیزو، اللہ کے لیے ان چیزوں کا اہتمام ہو جائے تاکہ گھروں کے احوال بدلیں، گھروں کی زندگیوں کا ماحول بدلے، 4 چیزوں سے نجات پائیں اور ان 4 چیزوں کا اہتمام شروع کر دیں. اللہ کی ذات سے امید ہے پھر ہمارے لیے یہ گھر اس سفر کا بہترین جائے پناہ بن جائے گا. پھر ہمارے گھر اس زندگی کے سفر کے بہترین جائے پناہ بن جائیں گے کہ باہر کے فتنوں سے بھاگیں گے، گھر میں امن مل جائے گا. باہر کے پریشانیوں سے بھاگیں، گھر میں سکون مل جائے گا. باہر کے گناہ بھرے ماحول سے نکلیں گے، گھر کے اندر دینی اطاعت کا ماحول مل جائے گا. تو اس سے پھر وہ جائے پناہ بن جائے گی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے مولا کریم ہمیں ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بھری زندگی نصیب فرما۔ مولا اپنی رحمت سے گناہوں سے پاک زندگیاں نصیب فرما، گناہوں سے پاک ماحول نصیب فرما، گھروں کو گناہوں سے پاک کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہر قسم کے بے حیائی، فحاشی اور یعنی کے فتنوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما، زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ فرما، حادثات، سانحات، مضر دیرپا بیماریوں سے محفوظ فرما۔ مولا اپنی رحمت سے ہم سب کی دنیا بھی اچھی فرما، موت بھی اچھی فرما، کل قیامت میں اچھوں میں شامل فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمیں رزق حلال واسع نصیب فرما، لقمہ حرام سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کلمے والی زندگی نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ مولا اپنی بھی، اپنے پیارے نبی کی پیاری محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے دربار سے دور نہ فرما، اپنی محبت سے محروم نہ فرما، اپنے تعلق سے محروم نہ فرما۔ مولا اپنی رحمت سے ہمیں ایمانی زندگی پر استقامت نصیب فرما، گناہوں سے پاک زندگیاں نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمارے بچوں کو اپنا بھی، والدین کا فرما بردار بنا، اولادوں کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ مولا اولادوں کے دکھوں سے محفوظ فرما۔ مولا جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں تو ان کے لیے نیک سارے رشتوں کا انتظام فرما۔ اے مولا جو اپنے گھروں میں جا چکی ہیں تو ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ اولادوں کی آزمائشوں کو ختم فرما، بیٹیوں کی آزمائشوں کو ختم فرما۔ غیب سے مولا عافیت کی شکلیں نکال دے، غیب کی صورتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، صرف اپنے در کا محتاج بنا، صرف اپنے در کا فقیر بنا۔ عزتوں کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ مولا صحت کے بعد بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا خوشحالی کے بعد تنگدستی سے محفوظ فرما۔ اے مولا ایمان اور ہدایت کے بعد اس دولت سے، محرومی سے محفوظ فرما۔ اے مولا ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان پہ فرما، اسپتالوں کی زندگیوں سے، موتوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، اسے استحکام نصیب فرما، اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ مولا یہاں جو دین دشمن، ملک دشمن ہے، انہیں ہدایت نصیب فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں مولا مسلمانوں پاکستان کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے مولا جو مسلمانوں کے ایمانوں کے، جانوں کے، عزتوں کے، تجارتوں کے دشمن ہیں، مولا ان ظالموں سے اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے، ان کے فتنوں سے اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مساجد کی، مدارس کی علماء کی حفاظت فرما۔ مولا جو تیرے پیارے ہیں ہمیں ان کی محبت نصیب فرما، جو تیرے ہاں عظیم ہیں ان کی عظمت صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے سبھی کے دلوں کے بھیدوں سے تو واقف ہے، سب کے حاجات بھی جانتا ہے۔ مولا تیرا علم بھی بڑھیا ہے، تیری قدرت بھی بہت ہے۔ اے مولا سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سبھی کی مشکلات کو آسان فرما، سبھی کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم